ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم لاہی کے صدر کریم حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قادری رضوی ترابی نائب امیر جماعت اہل سنت نائب امیر تحریک فروغ پیغام رضا کراچی مخدوم محترم حضرت مولانا حافظ محمد رضوان احمد صاحب قادری رضوی اتاری ناظم اعلیٰ تحریک فروغ پیغام رضا کراچی انتہائی واجب الاحترام حاضرین مجلس قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح سے چند کلمات طیبات حصول برکت کے لیے تلاوت کی قبل از کچھ عرض کیا جائے آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم ہے کہ آج محرم الحرام شریف کی محافل کی یہ دوسری نشست ہے۔ کل ہم نے حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جانشین رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب عرض کیے، اور ان کے بعد خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب محترم حضرات عرض کیے گئے۔ آج کی نشست میں ہم خلیفہ سوئم
امیر المؤمنین مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خلیفہ چہرم امیر المؤمنین امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب محترم حضرات عرض کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم اہل سنت و جماعت پر کس قدر کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور نسلاً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحیح العقیدہ مسلمانوں میں رکھا، اہل سنت و جماعت سواد اعظم میں رکھا، حضور کے چاہنے والوں میں رکھا، حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج، حضور علیہ السلام کے امت کے جمیع اولیاء بزرگان دین کا چاہنے والا، ان سے عقیدت اور محبت کرنے والا محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا ہے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی محرم الحرام کی ان شبوں کے مقدس راتوں سے، ان مقدس لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور تا دم زیست اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فروغ اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متحرک رکھے، ہم پر جمود طاری نہ ہو، اور کچھ نہ کچھ اپنے طور پر اہل سنت کی بقا، اہل سنت کی ترویج، اہل سنت کی اشاعت، مسلک حق اہل سنت کے پرچار کے لیے اپنی بساط کے مطابق عمل کرتے رہنے کہ اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آئیے محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند باتیں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسے ہم نے کل بھی عرض کیا کہ سورہ فتح کی جو یہ آیت مقدسہ اگرچہ بالخصوص علماء نے اس کو یہ کہا کہ ان میں حضور علیہ السلام کے 4 اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اشارہ اور ان کا ذکر ہے، اور بالعموم حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کا ذکر ہے۔ مثلا فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے، اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر فرما رحماء بینہم، ایک دوسرے پر مہربان، اس سے مراد حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب جب تو انہیں دیکھے گا تو رکوع میں پائے گا، سجدے میں پائے گا، اس سے مراد حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ محترم حضرات مراد۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ارشاد فرمائی کہ جو وصف جس موقع پر جس کی ذات میں اللہ تبارک و تعالی ان سے بہتر ان کے احوال کو جانتا ہے، تو انہی کے احوال کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کے وصف کو، ان کے وصف کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم حضرات بیان فرمایا۔
اب آئیے اہل سنت و جماعت سواد اعظم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ، انبیاء کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی حضور کے بعد بغیر کسی فاصلے کے حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے، جس کا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں اشارہ دے دیا۔ مثلا حضور علیہ السلام بستر وصال بستر علالت پر ہیں، جس میں حضور کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے فرما، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آگے ہم عرض کریں، حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے حضرت صدیق اکبر کو امیر المومنین کیسے مانا اور انہیں خلیفہ کیسے مانا؟ تو حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ سبحان اللہ، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں جواب سن کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما، سنو، جسے ہمارے آقا ہمارے مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، یعنی نماز پڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے جس کو پسند اور منتخب فرما، نبی کریم علیہ السلام نے جسے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہوا؟ جب وہ دین میں ہمارا رہنما ہے، رہبر ہے، ہمارا مقتدا پیشوا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کو دینی طور پر بھی اپنا مقتدا پیشوا اور امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر بغیر کسی فاصلے کے خلیفہ رسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے بعد لوگوں میں سب سے افضل اب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کے مناقب بھی ہم نے کل عرض کیے، صرف قدر اشارتاً چند باتیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی جن کا نام ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ حضرت حفصہ بھی حضور علیہ السلام کے نکاح، تو اب صدیق اکبر کی صاحبزادی بھی حضور کے نکاح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں، اور یہ دونوں ام المومنین۔ سبحان اللہ! اب آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترتیب کے اعتبار سے ان کی فضیلت حضرت عمر کے بعد صحابہ میں سب سے افضل حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے مقرب اور حضور علیہ السلام سے اتنی محبت، اور حضور ان سے اتنی محبت فرماتے، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی جن کا نام حضرت رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نکاح میں وحی الہی کے مطابق کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اپنی مرضی خواہش نہیں، بلکہ اللہ کی وحی، ظاہر جو اللہ کی وحی وہی حضور کی خواہش، اللہ کی وحی کے مطابق میں اپنی صاحبزادی رقیہ کا نکاح عثمان سے کرتا ہوں۔ لیجئے حضرت عثمان غنی کی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ بدر کی تیاری ہو رہی، بدر کا معرکہ سر ہونے والا، صحابہ کرام علیہم رضوان بدر کی تیاریاں کر رہے، اور جنگ بدر کے لیے سب
آ کر حضور علیہ السلام کے پاس نام اپنا لکھواتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ بدر میں چل۔ سارے صحابہ جمع کر کے بدر میں جانے والوں کی تعداد 313 صحابہ بدر کے میدان میں گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی آئے اور عرض کی میرے آقا میں بھی بدر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، جنگ بدر کے لیے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں عثمان تم جنگ بدر میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار ہیں، تم ان کی تیمارداری کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، یہیں پر رہو، بدر میں نہ جاؤ۔ لیجئے صاحب حضرت عثمان غنی کو تو حضور نے منع فرما دیا، اور جہاد جیسی عظیم محترم حضرات نعمت سے حضور علیہ السلام نے ان کو روکا۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا میرے آقا اگر میں جنگ بدر میں نہ گیا تو مجھے تو اجر و ثواب نہیں ملے گا، میں تو چاہتا ہوں کہ جنگ بدر میں جاؤں یا تو شہید ہو جاؤں اور یا اسلام کے پرچم کو سر بلند کرتے کرتے کافروں کو ماروں اور غازی بن کر واپس آؤں، اجر و ثواب اللہ کے دربار سے پاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما عثمان صرف اجر و ثواب کا مسئلہ ہے، جو اجر و ثواب بدر والوں کو ملے گا وہ تم میں نہیں ملے گا، تم یہ سمجھتے ہو اجر و ثواب ہی کا معاملہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے حضور کا اختیار کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما عثمان ہمارے کہنے پر تم یہیں پر رک جاؤ، ہم تمہیں گھر بیٹھے ہی جنگ بدر کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، یہیں گھر بیٹھے یا رسول اللہ یہیں بیٹھے ہی ہم تمہیں جنگ بدر کا ثواب عطا فرماتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عملی طور پر اگرچہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، بیوی کی علالت کی وجہ سے حضور نے انہیں روک دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بدری صحابہ کی جو فہرست احادیث کی کتابوں میں اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرا۔ بدر کے مال غنیمت جو جمع ہوا، جو صحابہ میں تقسیم ہوا، جتنا حصہ بدر والوں کو ملا عثمان غنی کو بھی اتنا حصہ ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر میں شامل تو نہ ہوئے، لیکن جنگ بدر جب مسلمان جیت گئے، قاصد پیغام لے کر مدینہ شریف جب پہنچا بدر شریف کے جنگ کا احوال بتانے کے لیے کہ مسلمانوں نے جنگ بدر کو جیت لیا اور فتح نصرت اللہ نے بدر والوں کو عطا فرمائی، یہ پیغام لے کر قاصد جب پہنچا مدینہ طیبہ تو حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جوڑا حضرت رقیہ کا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوبصورت جوڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا، ان کو سالن کا کٹورا دیا، دے کر ارشاد فرما جاؤ یہ عثمان کے گھر پر اور رقیہ کے گھر پر دے کر آ جاؤ۔ حضرت زید ابن حارثہ پہنچے اور دروازہ پر جا اندر داخل ہو گئے کہ یہ حضور نے سالن بھیجا ہے، اسے لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تخت پر تشریف فرماتے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تشریف فرماتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید نے جب سالن دیا دے کر واپس آ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تم نے عثمان اور رقیہ کو کس حالت میں پایا؟ اور اس کی میرے آقا وہ دونوں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک تخت پر بڑا جمان تھے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے آج تک عثمان اور رقیہ جیسا کوئی جوڑا دیکھا ہے؟ یعنی ایسی کوئی جوڑی تم نے دیکھی ہو میاں بیوی جیسے عثمان کی ہے اور رقیہ کی ہے؟ حضرت زید نے عرض کی میرے آقا میں نے آج تک زمین پر ایسی خوبصورت جوڑی نہیں دیکھی جیسی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر حضور نے فرمایا اے زید آسمان
کے فرشتے بھی ان کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی ان کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کتنی بہترین جوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لیجئے حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا۔ اچھا، اب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اپنی ایک دوسری صاحبزاد جن کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کر دیا، اور اسی اس پر کیا کہ میں عثمان سے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ وحی الہی کے مطابق حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان اور ان کی جوڑی بھی بہت اچھی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادیت، اللہ اکبر، بہت ساری چیزیں ایسی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں محترم حضرات یکتا روزگار ہے۔ یعنی کسی ایک عنوان کو اگر آپ منتخب کریں ان کی زندگی پر بولنے کے لیے بہت کچھ آپ کو اس کے متعلق ملے گا۔ مثلا حضرت عثمان غنی کی حیات، اس پر کلام کریں تو ایک بہت لمبا عنوان۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت، اس پر کلام کریں تو اللہ اکبر ایک بہت بڑا اس پر بھی عنوان شاید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی ایک انفرادیت یہ ہے جو کسی نبی کی بھی امتی کے نصیب میں نہیں آئی اور وہ اس کا حصہ نہیں بنی۔ وہ کیا؟ حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب صحابی رسول حضور علیہ السلام کے ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائیں، یک کے بعد دیگرے۔ یعنی حضرت رقیہ کا جب وصال ہو گیا تو ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کیا، تو دو صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کی نکاح میں آئیں۔ اور آپ دیکھیں محترم حضرات، انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نیچے آ جائیے جتنے انبیاء ہیں، کسی نبی کے امتی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں کسی ایک جناب جو ہے وہ صحابی کے نکاح میں آئیں ہو، یک کے بعد دیگرے نہیں ملی یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ لیجئے حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا تو ام کلثوم کا نکاح حضور نے ان سے کیا، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنیں، اور حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ اندازہ لگائیے حضور علیہ السلام کے دربار میں کیسا قرب، کیسا ان کا مقام، کیسا ان کا مرتبہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضور نے فرما عثمان، اگر تیرے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے انتقال کرتی رہتی تو میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ فرما اگر تیرے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی یک کے بعد دیگرے ان کا اگر انتقال ہوتا رہتا تو ایک ایک کر کے میں تمہارے نکاح میں دیتا۔ ایک حدیث میں 100 کی روایت، فرما عثمان اگر تیرے نبی کی 100 صاحبزادیاں ہو تو ایک ایک کر کے ان کا انتقال ہوتا تو 100 کی 100 صاحبزادیاں میں یک کے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں۔ اب آئیے ذرا ایک مسئلہ یہ جو اہل تشیع حضرات کی طرف سے اڑایا جاتا وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو بڑی چڑ ہے، صحابی نہیں مانتے معاذ اللہ ان کو۔ نبی کریم علیہ السلام
کا صحابی نہیں مانتے، مسلمان ان کو نہیں مانتے۔ اچھا پھر نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا بھی انکار کر دیتے کہ وہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، ان کو بیٹی حضور علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی صاحبزاد جن کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ تو ذہن میں رکھیے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور کی بیٹی، لیکن حضور علیہ السلام کی ان کے علاوہ بھی محترم حضرات حضور کی 3 صاحبزادیاں اور ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی کل صاحبزادیاں 4 ہیں، 4 صاحبزادیاں نبی کریم علیہ السلام کی ہیں، اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ لیجئے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرما، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے حبیب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، قل ازواجک و بناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما، و نساء المؤمنین، اور ساری مومن عورتوں سے فرما دیں۔ اللہ اکبر، اب اس آیت پہ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما، اے حبیب پیارے مصطفیٰ اپنی بیویوں سے فرما دیں، ازواجکا کہہ کر حضور کی بیویوں کا ذکر کیا، اور بتایا کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں بیویاں حضور کی کئی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یہ ازواج کا جمع کا صیغہ ہے، تو فرما اپنی بیویوں سے کہی، اور پھر فرما بناتی کا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ جو درس نظامی سے شغف رکھتے طلباء اور جو علماء حضرات وہ اچھی طرح سمجھتے، عربی میں تو قواعد کے اعتبار سے 3 چیزیں، ایک تو ہے واحد، ایک ہوتا، اچھا 2 ہوں تو اسے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا، 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں تو پھر وہاں جمع کا صیغہ بولا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا بنتی کا، اپنی ایک بیٹی سے کہہ دیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تثنیہ کا صیغہ بھی نہیں فرمایا بلکہ جمع کا صیغہ فرمایا۔ جمع کا صیغہ کیا ہے، وہ بناتی کا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ اب کیا پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ایک نہیں بیٹی تھی بلکہ حضور علیہ السلام کی 3 یا 3 سے زائد بیٹیاں تھیں، جبھی حضور علیہ السلام کے لیے اللہ فرما بناتی کا جمع کا صیغہ فرمایا کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دے۔ تو حضور علیہ السلام کی محترم حضرات 4 صاحبزادیاں ہیں، از روئے قرآن یہ ثابت ہے، اور جو کہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے اور ہم جو ہے وہ نہیں مانتے کسی 3 بیٹیوں کو معاذ اللہ اور کو، تو وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہوگا، اور اس آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن تو حضور کی بیٹیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اب سنیے حضور کی 4 صاحبزادیاں، سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو العاص کے نکاح میں آئے، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور نے دی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی سے حضور نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح فرمایا، اور حضور کی جو 4تھی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یک کے بعد دیگر حضور علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری فضیلتیں ایسی ہیں عثمان غنی کی کہ جس پر کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک حضرت عثمان غنی کی انفرادیت یہ بھی ہے، جہاں عثمان غنی کے بہت سارے القابات، مثلا کامل الحیاء والایمان، کامل الحیاء والایقان، جامع القرآن، اللہ اکبر، غنی ان کا لقب ہے۔ ایک لقب حضرت عثمان غنی کا ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی کیا ہے؟ ذو کہتے ہیں 2 کو، رین جمع، نور کی جمع تثنیہ ہے۔ اب ذوالنورین حضرت عثمان غنی کو کہا جاتا ہے،
دو نوروں والا۔ اللہ اکبر، یہ دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، اس لیے حضرت عثمان غنی دو نوروں والے ہو گئے۔ اللہ اکبر، تو دو نوروں والا اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے۔ مثلا آپ سمجھدار آدمی ہیں جن کی ٹخنے سے شلوار اونچی اتنی ہو کہ پنڈلیاں نظر آ جاتی، اور ان کا کرتا اتنا نیچے ہو کہ جناب پنڈلیوں سے نیچے چلا جاتا، مونچھیں بالکل صفا چٹ ہوتی، ایسا لگتا کہ ابھی ابھی جناب جو ہے وہ ٹنڈ کرا کر کے بال اس کے سر پر نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، نقشہ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہیں گے کہ کیسی عجیب مخلوق ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس سے دیو خوش ہوتا ہے خدا اس سے خوش نہیں ہے۔ اللہ اعلی حضرت نے برجستہ کہا کہ دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا، پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر، تو آپ دیکھیں وہ جو حضور کو نور نہیں مانتے پر عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے جب حضور نور نہیں ہیں تو عثمان غنی نوروں وال کیسے ہو گئے، عثمان غنی ذوالنورین کیسے ہو گئے؟ عثمان غنی کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نور ہیں، اور حضور کی دو شہزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے آئیں، اس لیے عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اصل میں نور حضور کی ذات ہے، اور حضور کے دو نور عثمان غنی کے نکاح میں، اس لیے وہ ذوالنور ہیں۔ اب ماننا پڑے گا کہ حضور نور ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کہ حضور نور بھی ہیں اور حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں۔ اب وقت نہیں ورنہ ہم اس پر تفصیل سے کلام کرتے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو نور ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، نور کا بھی ذکر کیا، روشن کتاب کا بھی ذکر کیا۔ اب آئیے نور سے مراد کیا ہے؟ بعض احمق لوگ کہتے ہیں بھئی نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے۔ اللہ کے بندے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ کتاب آئی اور جناب نور آیا، تو مانا تو یہ ہوگا کہ کتاب الگ نور الگ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو نہیں ہو سکتی، ایک ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بیان کرتا۔ اللہ اکبر، تو نور سے مراد کون ہے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی، اللہ اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے اس بھائی عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، تدبر تفکر عطا فرما۔ اللہ اکبر، تو اتنی گہرائی انہیں قرآن میں ملی، اتنی گہرائی قرآن میں ملی۔ خود آپ کا قول یہ ہے، لوگوں سنو، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، جس سے اونٹ کو نکیل ڈالا جاتا ہے، فرما اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اسے بھی قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ اللہ اکبر، اتنی گہرائی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کے صدقے سے عطا فرما۔ ان سے پوچھیں کہ نور سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نور سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد حضور کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو حضور نور بھی ہے اور حضور بشر بھی ہے،
ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا کہ حضور کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بہت معروف اور بڑا طویل قصیدہ جس کو قصیدہ نور کہا جاتا ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار سے میں کیا اس میں توڑا نور کا۔ پھر فرماتے میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ فرماتے ہیں اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گرم نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ذو النورین محترم حضرات کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی صورت میں جمع کیا، اور اس کا آغاز دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہو گیا۔ حضرت عمر نے جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب کو جب مارا، اس کی فوج کو جب مارا گیا، اس میں نبوت کا دعوے دار تھا یہ کذاب جھوٹا، اس جنگ میں کئی سو صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ تھے۔ اب حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا قرآن جمع کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم امت کو نہ دے سکے، ہم سے قرآن جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، ایسا کیجئے کہ قرآن پاک کو جمع کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں اس کو نہیں انجام دوں گا، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا اور انہوں نے قرآن کو تدوین کرنا جمع کرنا شروع کیا۔ جب ہر صحابہ آتے جس کے پاس جو آیات سورت کی صورت میں یا آیات کی صورت میں کسی کے پاس لکھی ہوتی وہ آ کر جمع کرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ نے دورہ کیا پورے بلاد اسلامیہ کا اور دیکھا لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں کیسے تلاوت کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت حذیفہ نے جب دورہ کیا واپس آنے کے بعد گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے پاس آئے، آ کر کہا کہ امیر المومنین اس امت کو تباہ ہونے سے بچا لے، برباد ہونے سے بچا لے، ایسا نہ ہو کہ قرآن ہم سے تلف ہو جائے۔ فرما کیا ہوا؟ کہا میں بلاد اسلامیہ کے دورے سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ کوئی کسی لغت میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کسی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کسی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، خدا را قرآن کو جمع کرے اور جمع کر کے اسے لغت قریش پر جمع کریں اور جمع کر کے اس نسخے کی ایک ایک کاپی جو ہے وہ سارے بلاد اسلامیہ میں پہنچا دیں تاکہ سب اسی لغت قریش پر قرآن کی تلاوت کریں جس پر یہ نازل ہوا۔ لیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنا شروع کروا دیا۔ اس پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذمہ داری لگائی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے کے بعد اس کی ترتیب دی، ترتیب دینے کے بعد ایک کتابی صورت میں اس کو جمع کر لیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آغاز اس کا حضرت ابو بکر صدیق کے دور ہی میں ہو گیا۔ حضرت عمر کے کہنے پر ایک کتابی صورت میں نسخہ موجود تھا جو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھا جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ۔ حضرت عثمان
عثمان غنی نے جب سارا قرآن کتابی صورت میں جمع کر لیا تو جمع کرنے کے بعد یہ بھی ہو سکتا کہ پہلے اس نسخے کو منگاتے جو پہلے سے جمع تھا، اسی کے مطابق سب قرآن جمع کر لیتے. نہیں، اللہ اللہ، سارا قرآن جمع اور ترتیب کرنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا لاؤ اب وہ نسخہ حضرت ام المومنین حضرت حفصہ سے لے کر آؤ جو حضرت عمر نے ان کے پاس رکھوایا تھا. وہ لے کر آئے اور کھول کر دیکھا تو یہ جو نسخہ حضرت عثمان غنی نے قرآن جمع کیا بالکل اسی نسخے کے مطابق ہے جو حضرت عمر نے رکھوایا تھا، جو قرآن جمع کیا گیا. اس طرح سے بلاد اسلامیہ میں اس کی محترم حضرات کاپیاں پہنچا دی گئیں، اور آج جو میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا محترم حضرات جمع کیا ہوا، انہی کا ترتیب کیا ہوا، انہی کا تدوین کیا ہوا قرآن آج ہمارے ہاتھوں پہ ہے. اگرچہ اس وقت ظاہرے کی ضرورت نہیں تھی زبر زیر کی، لوگ عربی بولنا اور عربی ان کی زبان تھی، اہل عرب تھے تو سمجھتے تھے قرآن کیسے پڑھا جائے، نقطے اور زبر زیر اس وقت نہیں تھے. یہ حجاج بن یوسف نے لگائے، بہت ظالم بادشاہ گزرا، کئی صحابہ کا اس نے قتل کیا، بہت سارے مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، لیکن ایک کام اس نے یہ کیا کہ قرآن کے اعراب لگا دیے، زبر لگا دیا، زیر لگا دیا، پیش لگا دیا، کھڑا زبر کھڑی زیر کھڑا پیش الٹا پیش لگا دیا، جہاں ساکن تھا وہاں پر جناب ساکن کی جو ہے وہ لگا دیا نشان، اللہ اکبر. اور اسی طرح سے جناب قرآن پہ زیر زبر پیش لگا کر اور نقطے لگا کر امت کو دے دیا، اللہ اکبر. اب آئیے ذرا محترم حضرات، جیسے ہم نے عرض کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن عثمان غنی نے جمع کیا. اب آئیے صاحب اہل تشیع حضرات جو عثمان غنی سے ان کو چڑ، اور وہ چڑ کیا ہے؟ یہی کہ حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، یہی چڑ کہ یک کے بعد دیگر حضور نے ان کے نکاح میں اپنی بیٹیاں دے، یہی چڑ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن 30 پاروں کا یہ ناقص قرآن، معاذ اللہ، ان کے نزدیک یہ قرآن مکمل نہیں. آپ کسی اہل تشیع کو پکڑے، اس سے پوچھیں بھئی کیا بات، کیوں آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن ناقص ہے؟ وہ کہتا ہے اس میں 10 پارے کم ہیں، 40 پارے تھے قرآن کے، 10 پارے جو ہے وہ کم ہیں. اچھا، اب اس سے پوچھیں بھئی وہ 10 پارے جو کم ہیں وہ کہاں چلے گئے، کدھر گئے وہ 10 پارے، کم کیسے ہو گئے؟ وہ کہتا ہے وہ 10 پارے حضرت عثمان غنی کی بکری نے کھا لی، اس لیے وہ 10 پارے کم ہوئے، اس لیے یہ قرآن معاذ اللہ ناقص ہے. اور ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اہل تشیع کا ایک عقیدہ ہے تقیہ. کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو، ضرورت پڑنے میں جھوٹ بول لو، جھوٹ بولنے سے تمہیں ثواب ملے گا. یہ آپ حیرت کی بات ہے، ان کے عقیدے نظریے میں وہابی دیوبندی اور جناب کوئی بھی کسی بھی مسلک کا آدمی ہو جھوٹ بولے گا گناہ سمجھ کر، لیکن اہل تشیع جھوٹ بولے گا ثواب سمجھ کر، ثواب سمجھ کر. ان کے دین میں جھوٹ بولنا ثواب ہے ضرورت کے مطابق. تو انہوں نے کہا 10 پارے عثمان غنی کی بکری کھا گئی، اچھا اس لیے یہ 10 پارے کم ہیں، 30 پاروں کا قرآن تھا. اور یہ عام طور پر آپ سے کہیں گے، جیسے میں نے عرض کیا، جھوٹ بولیں گے ثواب سمجھ کر. کل صبح آپ کو کوئی پکڑے کا دیکھا، آپ کے مولانا نے کتنا زور لگا کر تقریر کی اور کہا کہ جناب جو ہے وہ شیعہ 10 پارے نہیں مانتے، کم مانتے ہیں، 10 پاروں کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئی، جبکہ ہم تو 30 پارے مانتے. قرآن پورا ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں. لیکن یہ تقیہ ہے. ان کے اکابر علماء سے پوچھو، ان کی کتابوں میں دیکھو تو یہی لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی بکری 10 پارے کھا گئی. اچھا صاحب، اب پوچھا جائے 10 پارے حضرت عثمان غنی کی بکری کھا گئی تو کوئی دلیل تو ہوگی آپ کے پاس، کیسے کھا گئی وہ 10 پارے؟ اللہ اکبر. ہمارے علماء لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات ہم نے اپنے پیر و مرشد سے بھی سن، اور اکابر علماء بھی اس بات کو کہتے ہیں اس بات پر ایک شیعہ کا اور ایک عالم دین سنی کا اس کا مناظرہ طے ہوا. شیعہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ 10 پارے کم ہیں اور وہ عثمان غنی کی بکری کھا گئی،
سنی عالم نے یہ دلیل دینی تھی کہ یہ قرآن مکمل ہے، انا نحن نزلنا ذکر و ان لہ لحافظون، اللہ فرماتا اس ذکر قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا۔ اللہ اکبر، مناظرہ طے ہو گیا، دونوں آ گئے عالم۔ اچھا صاحب، شیعہ نے پہلے تقریر کی، تقریر اس نے زور لگا کر خوب تقریر جناب اپنی گجردار آواز میں کی۔ لیجئے صاحب، اب سنی عالم کی باری آئی۔ عالم دین نے جب تقریر کرنے کے لیے خطبہ پڑھا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا رک جاؤ، کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے رب العالمین پڑھا؟ کہا تو یہ رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا دوبارہ پڑھا، چلو بھائی، انہوں نے پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، کہا نہیں غلط پڑھا ہے، جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ کیا ہم سے مناظرہ کرے گا، یہ رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بندے یہی ہے جو میں پڑھ رہا، رب العالمین۔ کہا نہیں ہم تم سے مناظرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تمہیں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا، یہ رب العالمین ہے اور تم اس سے رب العالمین پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا، یہیں پر مناظرہ ختم، اور وہ ہم جیت گئے۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، میں نے قرآن کے صرف زیر کو اٹھا کر اوپر رکھا، زبر بنا دیا تو تم سے برداشت نہ ہوا، تہلکہ مچ گیا اور تم سے وہ ہضم نہ ہوا۔ ارے 10 کے 10 پارے اگر عثمان غنی کی بکری کھا گئی تو کسی صحابی کا کوئی قول تو ہوتا، کسی صحابی کی کوئی بات تو ہوتی، کوئی حجت اور دلیل تو ہوتی کہ وہ 10 پارے کہاں گئے۔ جب قرآن کے زیر کو زبر نہیں کیا جا سکتا تو 10 پارے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن مکمل ہے، انا نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کے ذمہ دار بھی، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محترم حضرات کارنامہ، انہوں نے قرآن کو جمع کیا اور جب عام شہید کیے گئے۔ اللہ اکبر، قرآن اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دیکھیے کیسا۔ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کا قطرہ قرآن کے اس مصحف پر پڑا جس پر آپ تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، تو 40 دن رات آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محترم حضرات شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا مال حضور کی ذات پر بے دریغ حضور پر خرچ کیا، دین کی ترویج و اشاعت میں خرچ کیا، دین کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ اکبر، کیسے خرچ کیا؟ اللہ اکبر، جنگ تبوک جس کا ہم نے کل کچھ اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، حضور علیہ السلام نے مزید فرما جمع کراؤ اور مال دو۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، میرے آقا 300 اونٹ بما ساز و سامان کی میری طرف سے قبول فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے قبول فرما، پھر حضور نے ترغیب دلائی جنگ کا سامان لینا اور مال جمع کرا۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی میرے آقا 300 اونٹ اور بما ساز و سامان کی میری طرف سے قبول فرمائی، 600 ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے قبول فرمانے کے بعد پھر صحابہ کو ترغیب دلائی۔ اللہ اکبر، پھر حضرت عثمان غنی نے عرض کی میرے آقا 300 اور اونٹ بما ساز و سامان کے میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر، حضور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، راوی کہتے ہیں جب حضور ممبر سے اتر رہے تھے سرکار کی زبان پر یہ جملہ تھا، عثمان آج کے بعد تم پر کوئی چیز جو ہے وہ مانے نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے آج کے بعد اگر کوئی نفل نیکی نہ بھی کرو، کوئی صدقہ نہ بھی کرو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی۔ اس طرح دین کی انہوں نے اپنے مال سے محترم حضرات خدمت کی۔ جنت کئی مرتبہ حضور علیہ السلام
الصلاۃ والسلام سے حضرت عثمان غنی نے جنت کو خریدا، جنت کو حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خریدا۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہاں پر کھارا پانی تھا اور میٹھا پانی نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا بیر روما، جس کے جو ہے وہ مالک کا نام روما تھا، اس کا کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ پانی بیچتا، مسلمانوں کو مہنگے دام پانی دیتا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا دشمن یہودی تھا وہ۔ اچھا، اب مسلمان تو سارا مال اپنا سب کچھ کاروبار وہاں چھوڑ کر آ گئے مکے میں، اب یہاں ان کے پاس نہ مال ہے، نہ سامان ہے، نہ تجارت کے معاملات۔ اللہ اکبر، حضرت نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ مال نہیں ہے ہمارے پاس، اور پانی ہمیں خرید کر پینا پڑتا ہے، میٹھا پانی وہ ہمیں بیچتا ہے، زیادہ پیسے بیچ میں ہمیں پانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت میں کنویں کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ عثمان غنی مجلس میں نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ بیر روما خریدے اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اسے جنت میں کنواں دینے کی ضمانت ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے، جا کر اس سے منہ مانگا دام اس کو دیا، پوچھا کیا لوگ، اس نے بتایا اتنے درہم یا اتنے دینار، جتنا اس نے کہا اتنا اس کو دیا، اور دے کر کے وہ کنواں خرید لیا۔ خریدنے کے بعد حضور کے پاس آئے اور آن کر عرض کی، میرے آقا آپ نے یہ وعدہ لیا کہ جو روما کنواں خریدے اور خریدنے کے بعد اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت میں کنویں کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں، تو میرے آقا پھر گواہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور جنت میں آپ کس چیز کی ضمانت، آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ جنت کی ضمانت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا جنت دے گا، نہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیارے مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کے مالک اور مختار ہیں، اس لیے جو چاہیں، جسے چاہیں، جتنا چاہیں، جو چیز چاہیں وہ عطا فرما سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے انہیں مالک اور مختار بنا کر کے بھیجا۔ اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان نے عرض کی، میرے آقا آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے وہ کنواں خریدا اور میں اسے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، عثمان ہم تمہیں جنت کے کنویں کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ حضور کا اختیار تھا اور صحابہ حضور کے اس اختیار کو مانتے تھے۔ یہ تو اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کتاب لکھی اور لکھ کر مسلمانوں کی اس وحدت کو توڑا، اور اس نے کہا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اختیار دیا، اپنے ولیوں کو بھی اختیار دیا ہے، جو چاہتے ہیں، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تصرف فرما سکتے ہیں، تو حضور بھی مختار ہیں۔ اللہ اکبر، استاد زمن کہتے ہیں حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی کا محبوب ہو؟ مثلا آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی پیارا ہو، آپ کا کوئی جاننے والا عزیز ہو تو آپ کو بہت محبوب، لیکن آپ نے اسے اختیار کچھ نہ دیا ہو، آپ نے اسے کوئی اختیار نہ دیا ہو، آپ کا پیارا بھی ہو، اختیار اسے کچھ نہ دیا ہو، نہیں، جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اسے اختیار بھی دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا کہا میرا کہا، آپ کا کہنا میرا کہنا، آپ کا میرا دیا آپ کا دیا، جو آپ نے دے دیا کوئی بات نہیں، آپ تصرف کریں میرے مال میں۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام، یہ تو دنیا کی مثال محترم حضرات، پیارے مصطفیٰ کی شان تو وراء الورا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ کے کارخانہ قدرت کے ایسے مختار ہیں، دنیا تو دنیا ہے، کوئی حضور سے جنت بھی مانگے تو حضور عطا فرما دیتے۔
جنت مانگے تو حضور دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ترمذی کی حدیث موجود ہے، اللہ اللہ، اس لیے استاد زمن کہتے ہیں میرے آقا آپ کی تو شان ہی ہے، خالق نے تجھے ایسا طرحہ دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی دی تمہیں اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، دنیا کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، ارے سرکار بنایا، تمہیں سرکار بنایا۔ اور آج حضرت حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو یوں بیان کرتے، فرما میرے آقا آپ کی شان یہ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اکبر، کہتے مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی جود و سخا کا محترم حضرات کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، عثمان غنی کو جنت حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی، کئی موقعوں پر حضرت عثمان غنی کو جنت عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کا مزدہ سنایا۔ اللہ اکبر، صلح حدیبیہ جب ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر جب حضور پہنچے اور عمرہ کرنے کے ارادے سے مکے کے لوگوں نے منع کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام مکے نہیں آ سکتے، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو منتخب کیا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا، یہ گئے مکہ شریف، احرام باندھا ہوا ہے، پہنچ گئے مکہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے لوگوں کو بتایا حضور کا ارادہ جنگ و جدال کا نہیں، نبی کریم علیہ السلام تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے، عمرہ کریں گے ہم لوگ اور چلے جائیں گے، عمرہ کا نہیں، عثمان یہ طے ہے ہم تمہارے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور مکے میں نہیں آنے دیں گے، لہٰذا آپ آ گئے ہو تو آپ عمرہ کریں، وہ رہا کعبہ، جائیے اس کا طواف کیجئے بیت اللہ کا، جائیے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی نے جو جواب ان کو دیا، سبحان اللہ، آپ نے ارشاد فرما اچھا میرے نبی علیہ السلام کو تو تم عمرہ کرنے نہ دو، مکے میں آنے نہ دو، اور مجھے کہو کہ میں عمرہ کروں؟ فرمان نہیں، بخدا بغیر پیارے مصطفیٰ کے طواف کعبہ کرنا تو دور کی بات ہے، بغیر حضور کے میں بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا۔ اللہ اکبر، عمرہ نہیں کیا، واپس آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر صحابہ سے حضور نے بیعت لی، صحابی حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، اور عثمان غنی حضور علیہ السلام کے کام سے مکے شریف گئے ہوئے، صحابہ یہ سمجھے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اب ان کے اندر ایک جذبہ بدلہ لینے کا، اور جب آپ دیکھیں کہ قوم کے اندر جذبہ ہو تو قائد وہی بہترین ہوتا ہے کہ قوم سے کوئی نہ کوئی کام لے لے، انہیں کوئی نہ کوئی تحریک دے۔ ایک صحابی اس بات پر ڈٹ گیا کہ ہم لڑیں گے، کفر سے لڑیں گے، جہاد کریں گے۔ ایک صحابی نے آ کر بیعت حضور سے لیجئے صاحب، بیعت ہوئی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا اے حبیب بے شک جو آپ سے بیعت کرتے در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے۔ اچھا اب دیکھیے حضور علیہ السلام جب صحابہ سے بیعت لیتے ہیں تو حضور کا ہاتھ اوپر ہے، صحابی کا ہاتھ نیچے ہے، اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت قرار دیا۔ جب سب بیعت ہو چکے، بیعت لے لی حضور علیہ السلام سے، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ عثمان کا ہاتھ،
فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں مکے، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اپنے ہاتھ کو حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور عثمان کی طرف سے میں ان کی بیعت کرتا ہوں، عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہاں پر آ کر دیوبندی وہابی ان کو چڑ ہو، دیکھا تم کہتے ہو نبی کو علم ہوتا ہے، اگر علم ہوتا کہ عثمان غنی زندہ ہیں تو پھر حضور علیہ السلام ان کی بیعت کیوں لیتے اور صحابہ سے بیعت کیوں لیتے کہ عثمان غنی کا بدلہ لیا جائے گا، اور عثمان غنی کی بیعت کیوں کی صحابہ نے اس پر کہ قتل کا بدلہ لیں گے؟ اگر حضور کو پتہ ہوتا تو یہ بیعت نہ لیتے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے بندے صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھتے ہوئے حضور نے بیعت لی، اور وہ بیعت ارادت بھی تھی، بیعت تجدید جہاد بھی تھی، اور جو حضور کو عثمان غنی کی حیات کا علم تھا، یہ جانتے تھے حضور کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اسی لیے حضور نے اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی۔ تو محترم حضرات، یہ شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حضور نے اپنے دست مبارک کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک محترم حضرات قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو 18 ذی الحج آپ کو شہید کیا گیا، 40 دن 40 راتیں آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو ہے قبر انور بقیع شریف میں منائی گئی، اور بقیع شریف میں 1925 تک تو حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا مزار اور اس پر گنبد بنا ہوا تھا، لیکن یہ نجدی حکومت جب سے آئی بقیع شریف کے سارے مزارات انہوں نے گرا دیے، سارے مزارات بلڈوز کر دیے۔ عثمان غنی کا مزار حضرت سیدہ جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر مزارات بقیع جو تھے وہ سب انہوں نے ڈیمالش کر دیے، گرا دیے، اور جناب جو ہے اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی محترم حضرات انہوں نے بلڈوز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس نجدی حکومت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ اور مدینہ شریف اور عرب مبارک کو ان سے خالی کروا کر سنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہاں کی حکومت عطا فرمائے۔ اب آئیے حضرت امیر المومنین خلیفہ چہرم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور ان کے مناقب محترم حضرات عرض کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے اس قدر مقرب اور اس قدر قریب، اللہ اکبر، کہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی پرورش ابو طالب کے گھر پر ہو۔ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی پرورش جب تک حضور کی والدہ حیات رہی حضور کی والدہ نے کی، ان کے بعد حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کی پرورش کریں، تو آپ کی پرورش حضور علیہ السلام کے ابو طالب نے کی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پرورش حضرت علی کے والد نے کی، اور حضرت علی کی پرورش نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو کہتے 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ کے چچا نے حضرت نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام جب آئے حضرت علی کو گود میں لیا، سبحان اللہ، کہتے جیسے ہی حضرت علی حضور کی گود میں آئے اور انہوں نے آنکھیں کھول دی، اللہ اکبر، آنکھیں کھول کر گویا دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس کے چہرے پر نظر پڑی حضرت علی کی، وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم تھا، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش بیت اللہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں بے شمار احادیث مقدسہ ہے، بے شمار اقوال ہیں نبی کریم علیہ السلام کے۔ من جملہ فضائل میں سے ایک فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محترم حضرات یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزاد، لاڈلی صاحبزاد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ حضرت علی ہی سے جو اولاد ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا سلسلہ چلا اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی آل اور حضور کا نسب انہی سے چلا۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام انہیں فرماتے کہ یہ میرے صاحبزادے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے یہ میرے صاحبزادے ہیں، اور یہ سے حضور علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ چلا۔ اور سنیے حضرت علی کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معروف حدیث ترمذی، اکثر آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہوگی، بہت اس پر کلام ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہی ملا، تو سارا اکتساب فیض جو کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے کیا۔ اللہ اکبر۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں رہتا، اور جانتے ہو مجھے اتنا علم کیوں ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اگر میں خاموش ہوتا تو سرکار خود مجھ سے کلام فرماتے اور مسائل مجھے بتاتے، اور میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا تو میں خود حضور سے سوال کرتا اور حضور اس کا جواب مجھے عطا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ العلم کے شہر کے دروازے حضرت علی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہاں پر بڑا جو ہے وہ الجھن کا شکار، بعضوں نے کہا اگرچہ یہ مرکات میں ملا علی قاری نے یہ الفاظ نقل کیے کہ حضرت صدیق اکبر اس کی بنیادیں ہیں، اس کے شہر کی جو ہے دیواریں حضرت عمر ہیں، چھت حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حضرت علی کے بارے یہ اس حدیث کے بارے میں اقوال ہیں، لیکن جو ترمذی کی حدیث اس میں اتنا ہی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کوئی بھی کسی بھی صحابی، مراد کسی بھی صحابی سے تین اکابر جو صحابہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کو بنیاد بنا کر ان کے علم میں کوئی کمی کی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں صحابہ کے بعد فضیلت والے ہیں، افضلیت ان تینوں کے بعد ہے، تو حضرت علی میں جو فضیلت ہے وہ بدرج عتم ان سے پہلے والے تین صحابہ کے اندر ان سے زیادہ موجود ہے۔ مثلا صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ فرمایا، صدیق اکبر سے اچھے کسی شخص پر آج تک سورج طلوع نہ ہوا، جن کے بارے میں حضور کہیں کہ اور جن کے بارے میں یہ ہو کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کے علم کی شان کیا ہوگی، جن کے بارے میں حضور کہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے ان کے علم کی کیا شان ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا عثمان اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان قریب ایک قمیص عطا فرمائے گا، لوگ چاہیں گے کہ تم وہ قمیص اتار دو پر نہ اتارنا جب تک کہ مجھ سے آن کر نہ ملو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کی کیا معنی ہے؟ اللہ اللہ
حضرت عثمان غنی نے اس حدیث کی گہرائی کو کس قدر جانچا، اللہ اللہ، یہ ان کے علم پر ناطق ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جب محصور کیا گیا، 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، بعض صحابہ نے کہا آپ چلے جائیے، پچھلے دروازے سے نکل جائیں، مدینہ شریف سے کو چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیے، آپ ایسا کریں کہ استعفیٰ دے دیجئے، آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں اور یہ امیر المومنین کا منصب چھوڑ دیں، یہ باغی لوگ چلے جائیں گے، یا پھر آپ ہمیں حکم دیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہم ان سب کو ملیا میٹ کر دیں، یہ سارے جو تلوار نکال کے کھڑے ہیں انہوں نے کلمہ ہم سے پڑھا ہے، آپ کہیں تو ہم ان کو واپس کر دیں۔ آپ نے منع کر دیا، نہ میں یہاں سے ہجرت کروں گا، نہ یہاں سے میں جو ہے وہ استعفیٰ دوں گا، نہ میں یہاں کسی کو قتل عام کی اجازت دوں گا کہ کوئی حضور کے شہر میں قتل عام کرے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ خود شہید ہو گئے اور لوگوں سے فرمایا لوگوں سنو، عثمان خلافت کا بھوکا نہیں، عفان کا بیٹا خلافت کا بھوکا نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے آقا سے سنا، پیارے مصطفیٰ نے مجھ سے کہا عثمان اے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان قریب ایک قمیص عطا فرمائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم وہ قمیص اتار دو اور تم قمیص نہ اتارنا حتیٰ کہ تم میرے ساتھ آ کر ملاقات کرو۔ حضرت عثمان غنی علماء فرماتے ہیں کہ اس قمیص سے مراد قمیص خلافت ہے، جو لوگوں نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی اتار دیں پر آپ نے نہ اتاری۔ آپ نے اپنی شہادت سے پہلے ایک خواب دیکھا، چند لمحے پہلے ہی دیکھا کہ سرکار کی زیارت کر رہے، نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ السلام کو آپ کی تسکین ہوئی اور حضور نے فرما عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ اللہ اکبر، اسی دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ اندازہ لگائی ان کے علم کی شان کیا ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہیں وہ بدرجہ آتم ہیں، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، لیکن ان سے سابقہ جو فضیلت والے صحابہ ہیں ان کی فضیلت کو گھٹانے کی کسی کو اجازت محترم حضرات نہیں دی جائے گی، اور کسی کو بھی بات اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ معاذ اللہ انچی ٹیپ لے کر صحابہ کے مرتبے کو ناپے کہ اس کا مقام اونچا ہے، حضرت علی کا ابو بکر سے اونچا، حضرت علی کا فاروق اعظم سے اونچا ہے، حضرت علی کا عثمان غنی سے اونچا ہے۔ نہیں، حضور نے سب کچھ بتا دیا، کس کی فضیلت کس کے بعد کس کی فضیلت کس کے بعد کس کی فضیلت ہے، یہ سب حضور علیہ السلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرما دیا۔ جیسے ہم نے کل بخاری کی حدیث میں بتایا، جو ترتیب حضور نے بتائی، اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ کے صحابہ کی، فرما ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، اس ترتیب کو بتا دیا۔ اب اس ترتیب کے خلاف جو جائے وہ اہل سنت سے نہیں ہوگا محترم حضرات۔ اللہ اکبر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، علم میں اس قدر آپ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اگر سورہ فاتحہ 7 آیت مقدسہ اس میں فرما اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کو برابر کر دوں، لیکن تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ 70 اونٹ کتابوں سے لگ جائیں گے لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں ان کا مقام کس قدر بلند ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک پرندہ بنا ہوا لایا گیا، پیش کیا گیا حضور کی خدمت میں، سرکار اسے تناول فرمائیے۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ کریم ایسے بندے کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جائے، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، ایسے بندے کو میرے پاس بھیج دے۔ اللہ اکبر، تو راوی کہتے ہیں تھوڑی دیر ہی میں حضرت علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور حضرت علی نے حضور کے ساتھ وہ بھنا ہوا پرندہ جو ہے وہ تناول کیا۔ اللہ اکبر، اس سے آپ اندازہ لگائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بھی محبوب ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس میں آپ ارشاد فرماتے جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا، جہاں جہاں قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، کہتے وہاں اہل ایمان کا امیر اور ان کا شریف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا ضروری ہے کہ ان سارے اہل ایمان کے امیر اور اہل ایمان کے جو ہے وہ سربراہ و شریف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر، اور سنی نبی کریم علیہ السلام کی کتنی محبت حضرت علی سے۔ اللہ اکبر، جب حضور نے ہجرت کی مکہ شریف سے، حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے لیا، چلے گئے اور حضرت علی کو حضور نے امانتیں دی۔ فرمایا اٹھنے کے بعد یہ امانت فلاں کی ہے اس کو دینا، یہ فلاں کی ہے اس کو دینا، یہ فلاں کی اس کو دینا، اور پھر میرے پیچھے آ کر مدینے میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ اللہ، اور دینے کے بعد مجھ سے کہا کہ صبح یہ فلاں فلاں کو دینا، اور پھر میرے سے ملاقات مدینے میں آ کر کرنا۔ فرماتے ہیں اگرچہ اس دن اس رات حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کفار نے کیا ہوا تھا، اور وہ در پہ تھے کہ حضور نکلے تو معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں، یا رات کے کسی وقت میں گھر میں گھس جائیں اور حضور کو شہید کر دیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں لیکن واللہ جب حضور نے یہ کہا کہ یہ امانتیں لوٹا دینا، صبح اٹھ کر لوٹانا، اور لوٹانے کے بعد میرے سے ملاقات کرنا مدینے میں آ کر، فرماتے میں حضور کے بستر پر بے خوف و خطر سو گیا، ایسے آرام چین طمانینت کی نیند نہ مجھے کبھی اس سے پہلے آئی نہ کبھی اس کے بعد آئی۔ اللہ اکبر، وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ حضور نے یہ فرما کر کہ یہاں سو جاؤ میرے بستر پر، اور صبح اٹھ کر امانتیں لوگوں کو پہنچانا، اور پھر مدینہ شریف آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، کہتے ہیں گویا یہ کہہ کر حضور نے میری زندگی کی ضمانت لے لی۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں پیارے مصطفیٰ سے مدینے میں جا کر ملاقات نہیں کر لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، یا علی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلا۔ حضرت علی چین سکون طمانینت کی نیند سوئے۔ کفار جب صبح داخل ہوئے تو دیکھا بستر میں تو حضرت علی، نبی کریم علیہ السلام تو ان کو ملے نہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے بھی پھر ہجرت جب کہ حضور علیہ السلام تک پہنچ گئے، اور حضور علیہ السلام نے انہیں انصار کہا جاتا، اور وہ جو ہجرت کر کر آئے مکے سے وہ مہاجر تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک انصاری کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا، یہ عقد مواقات قائم ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام بناتے جا رہے ہیں، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی۔ اتفاق اس محفل میں حضرت علی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ